رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله شفیع المذنبین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہفتہ وار سلسلہ راہ علم جو کہ جمعرات کو دعوت اسلامی کے سنت و برے ہفتہ وار اجتماع کے بعد نشر کیا جاتا ہے، جس میں باب المدینہ میں واقع مختلف جامعۃ المدینہ کے طلباء اور اساتذہ اسلامی بھائی شریک ہوتے ہیں، جس میں ہم علم دین سے متعلق مدنی پھول چننے کی کوشش کرتے، گویا کہ ہم علم دین کے باغ میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر ہم مختلف علم دین کے مدنی پھولوں کو چن کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ابتداً اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کا سلسلہ بھی رہتا ہے۔ چنانچہ آئیے آج بھی ہم کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، امید ہے اسلامی بھائی کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کر کے حاضر ہوئے ہوں گے۔ یعنی یوں تو نیتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں، مگر کم از کم کو 2-4 نیتیں تو کرنے کی عادت پیدا کر ہی لیجیے، جیسے کہ آتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے میں اجتماع میں شرکت کر رہا ہوں، یا میں بیان سننے جا رہا ہوں، یا میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یا میں مدنی چینل کو جو میں آن کر رہا ہوں، تو اس سے جو علم دین کی باتیں مجھے سکھائی جائیں گی، بتائی جائیں گی، اللہ کی رضا کے لیے اس کو سنوں گا اور اس پر عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ یہی نیتیں یہاں پر بھی حاضرین بھی اس طرح کی نیتیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رضا یہ سب سے بنیادی نیت ہوتی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے اور اپنے کرم سے مجھے ثواب عطا فرمائے، ہمیں ثواب سے اللہ تعالی محروم نہ فرمائے۔ اسی طرح اول تاخیر شرکت کروں گا، پردے میں پردہ کیے درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھوں گا۔ پردے میں پردہ یعنی چادر نہ ہونے کی صورت میں پاؤں اٹھا کر بیٹھنے سے، بچوں کا گھٹنے اٹھا کر بیٹھتے نا، یہ درست نہیں ہے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب کہا گیا تو بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا،
توبو الی اللہ کہا گیا تو بلند آواز سے استغفار کرتے ہوئے استغفر اللہ بھی کہوں گا۔ بیان کے اختتام پر آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے ملن ساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انفرادی کوشش بھی کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، غم زدہ ملا تو اس کی غم خواری کروں گا، خیر خواہی کا موقع ملا تو خیر خواہی امت کے جذبے کے تحت بھی خیر خواہی کروں گا۔ آج آپ کے لیے جو موضوع لے کر حاضر ہوا تھا وہ ایک ایسی مشہور و معروف شخصیت ہیں جن کا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا احسان ہے، جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو اس قدر کوششیں کر کے مشقت کر کے ہم تک پہنچائے اور درست پہنچائے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ رہے، کیونکہ ایک دور ایسا بھی آیا کہ احادیث مبارکہ میں لوگوں نے ملاوٹیں کرنی شروع کی، گھرنی شروع کی احادیث مبارکہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت پر خاص مہربانی ہے کہ جس وقت جس شخصیت کی حاجت رہی امت کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو عطا فرمایا۔ ہمیں فقہ کی حاجت رہی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام اعظم، امام شافعی، امام محمد، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس طرح کے کئی اور فقہ کے امام عطا فرمائے جنہوں نے کس قدر فقہ قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر ہمیں عطا فرمائے۔ پھر ایک وقت آیا حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ایسے محدثین عطا فرمائے جنہوں نے احادیث مبارکہ کو بہت ہی کوششوں کے ساتھ جمع کیا اور ان کے بڑے مستند مجموعہ تیار کر کے ہمیں عطا فرمائے۔ انہی حدیث جمع کرنے والوں میں ایک ایسا نام ہے کہ اگر ان کا نام نہ لیا جائے تو یہ تاریخ مکمل ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے، اور ان کا نام ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کچھ ان کے متعلق مدنی پھول لے کر حاضر ہوا تھا کہ آج کچھ امام بخاری کا ذکر مبارک کرتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہیں یہاں پر، اور اس میں دورہ حدیث کے بھی طلبہ ہیں، اور ان کی بخاری شریف کا بھی سلسلہ امید ہے شروع ہو گیا ہوگا، بخاری شریف۔ تو خیر سیرت تو ان کی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھی پیش نظر ہو، لیکن ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بہت خوشی ہوگی ان کے متعلق انشاءاللہ چند مدنی پھول سنیں گے۔ تو ان کے بچپن کا ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ ان کی ایک چھوٹی سی عمر میں نابینا ہو گئے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آپ کے والد صاحب کا تو شروع میں ہی انتقال ہو گیا تھا، والدہ نے آپ کی پرورش کی تھی۔ یہاں میں چند مدنی پھول ذہن میں آ رہے ہیں، انشاءاللہ واقعے کے بعد عرض کروں گا۔ والدہ نے پرورش کی، اور اس حال میں پرورش کی کہ انتہائی کم عمر میں امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں نابینا ہو گئے تھے۔ جو معالج، اطباء، ڈاکٹر وغیرہ ہوتے ہیں اس وقت کے، ان سب سے علاج کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی عابدہ زاہدہ تھیں، عبادت گزار تھیں، نیک تھیں۔ انہوں نے اللہ عز و جل کے حضور رو رو کر دعائیں کی، اور اپنے لخت جگر کی آنکھوں کے نور کے لیے اللہ کے حضور اپنا دامن پھیلایا۔ بالآخر دریا رحمت کچھ اس طرح جوش میں آیا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کو ایک رات خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آہوزاری اور دعاؤں کی کثرت کے سبب تمہارے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی ہے۔ صبح جب امام بخاری بستر سے اٹھے تو ان کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ یہاں پر میں چند مدنی پھول عرض کروں گا۔ یہ ایک واقعہ تھا
امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. اب اول بات جو یہ واقعہ پڑھتے ہوئے ابھی میرے بات ذہن میں آئی، اول بات یہ کہ والدہ کی پرورش، یعنی ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر باپ توجہ نہ دے تو کہتے ہیں باپ توجہ نہیں دے گا تو بچے کہاں سے سدھریں گے. امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ علیہ بلکہ اس طرح کے کئی بزرگ اور بھی گزرے، شاید آپ کے علم میں ہوگا، ان کے والد کا بچپن میں انتقال ہوا، والد کا سایہ اٹھ گیا، ماں نے پرورش کی، اور ماں نے اس انداز سے پرورش کی کہ ان کے بچے وقت کے بڑے بڑے امام بنے، محدث بنے، عالم بنے، حافظ بنے، نیک بنے، اولیاء کرام کی صفوں میں شامل ہوئے. والدہ نے پرورش کی، ماں پرورش کرتی ہے. اصل پرورش کا جو اصل جو مرکز ہے وہ ہے ماں. پرورش کا جو اصل مرکز ہے وہ ہے ماں. باپ عموماً ایک ذمہ داری ہے، باپ کماتا ہے، روزگار ہے، باپ کا روب ہوتا ہے آنکھیں دکھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، کر کے بٹھا دینے کے لیے تھوڑا سا باپ کام آ جاتا ہے. اصل بات ماں کی پرورش ہوتی ہے، اور ماں کی اگر پرورش کمزور ہو تو اولاد پر اثر پڑتا ہے. اب ہر ماں اس بات کو قبول نہیں کرے گی، میں جانتا ہوں کوئی بھی یہ بات قبول نہیں کرے گا کہ میں نے پرورش کرنے میں کمزوری کی ہے، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ قبول کر لینے میں حرج نہیں ہے، قبول کر لینا چاہیے. وجہ اس کی ایک یہ ہے کہ ہم نے آج تک یہ پڑھا یا سیکھا ہی نہیں ہے کہ بچوں کی پرورش کی کیسے جاتی ہے. اس وقت اگر مدنی چینل پر ہزاروں مائیں اگر بالفرض ہوں تو میں تمام ماؤں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے یہاں، آپ نے جو مائیں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ کے یہاں جب بچے کی ولادت متوقع ہوئی، کیا آپ نے بچے کی پرورش کا اسلامی طریقہ سیکھا؟ جو والدین سے پوچھتا ہوں، آپ کے یہاں جب بچے کی ولادت متوقع ہوئی، خوشخبری آپ کے کانوں میں آئی کہ انشاءاللہ میں باپ بننے والا ہوں، پتہ چلا میں ماں بننے والی ہوں، تو کیا آپ نے بچے کی پرورش، اس کی نگہداشت کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ یہ دن کیسے گزارنے ہیں، ریسٹ کیسے کرنا ہے، کھانے پینے میں کیا احتیاط کرنی ہے؟ اچھا جب پیدا ہوا تو اس کے لیے نگہداشت الگ شے ہے، نگہداشت یہ الگ شے ہے، پرورش اور تربیت الگ شے ہے. بچے کو سنبھالنا کیسا ہے، کھلانا کب ہے، پلانا کب ہے، کیا کھلانا ہے، کیا پلانا ہے، کیسے سلانا ہے، الٹا سلانا ہے، سیدھا سلانا ہے، کیسے اٹھانا ہے، کیسے نہیں اٹھانا، کیسے چلانا ہے، کیسے بٹھانا ہے، کس عمر میں کیا غذا دینی ہے، کس عمر میں کیا فیڈنگ دینی ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے سیکھی. نہیں سیکھی تو یہ نہیں سیکھا کہ اس کی کس کس عمر میں مجھے اسلام کے کن کن اصولوں کے مطابق اس کی تربیت کرنی ہے. اب جب نہیں سیکھا تو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے پرورش درست کی ہے. میں کہا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی درست پرورش کر گیا بنے گا مدینہ. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری مائیں ایسی ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، ان کو ایڈریس کر رہا ہوں جو اس عنوان میں آ رہی ہیں، وہ غور کرے. اور ضمیر زندہ ہوگا، والد و والدہ میری تائید کریں گے انشاءاللہ عز و جل. یار یہ مولانا بولتا صحیح ہے، اپنوں نے سکھا ہی نہیں تھا، جا کر پوچھا ہی نہیں تھا. مولانا ڈھونڈا بچہ پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلا کام مولانا ڈھونڈنا تھا میرا، اذان دینے کے لیے، اس کی پرورش کے مدنی پھول لینے کے لیے نہیں. ایون کہ اس کا نام رکھتے وقت بھی میں نے نہیں سوچا کہ نام کا بھی تعلق کیا پرورش اور اس کی طبیعت پر ہے. روزگار کماتے وقت بھی یہ نہیں دیکھا کیا اس کا تعلق اس کی پرورش اور اس کی تربیت پر ہے، نہیں دیکھا. تو جب نہیں دیکھا تو اب یہ بات جو میں نے یہاں امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کی کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی نگہداشت کی، آپ کی پرورش کی، اور خود عبادت گزار زاہدہ عابدہ تھی. ایسی زاہدہ عابدہ، ایسی نیک سیرت، ایک ایسی نیک طبیعت عورت تھی کہ بچہ نابینا ہو گیا، بیٹا نابینا ہو گیا، علاج معالجہ ہوا، سب کچھ ہوا، درست نہ ہوا، مگر آپ کی رقت قلبی، آپ کی دعا کی اثر آپ کے بیٹے کی آنکھوں کا نور لے کر آ گئی، بیٹے کی آنکھوں کا نور لے کر آ گئی. ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ رہے ہیں
اور آنکھ خواہ میں اشارت دے رہے ہیں کہ تیری کثرت گریا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بچے کی آنکھوں کا نور لوٹا دیا. یہ ماں ہے. یہاں پر جہاں ماں کے متعلق میں نے ملٹیپل عرض کیے، وہیں پر اب میں اپنے ان اسلامی بھائیوں کے لیے، ان مدنی منوں کے لیے عرض کروں کہ جو ماں کی دعا آنکھ کا نور لا سکتی ہے نا، وہی ماں کی بد دعا آنکھوں کا نور لے بھی سکتی ہے. اگر ماں کی دعا زبان درست کروا سکتی ہے تمہاری، تو یہی ماں کی بد دعا تمہیں گنگا بھی کر سکتی ہے. یہی ماں کی دعا اگر تمہیں چلتا پھرتا کر سکتی ہے، تو یہی ماں کی بد دعا تمہیں لنگڑا لولا بھی کر سکتی ہے. یہی ماں کی دعا اگر تمہیں خوشحال اور خرم کر سکتی ہے، تو یہی ماں کی بد دعا تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ سکتی ہے. یہ ماں کی دعا اور ماں کی بد دعا، ان کا فرق دیکھیے. کہ ماں کو ستانا یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں تباہ برباد کر دے گا. ایک شخص ماں کو کہتا ہے کیا کہتے کی طرح ہچو ہچو کرتی ہے، مر گیا روزانہ قبر سے نکلتا ہے اور گدھے کی طرح ہچو ہچو کرتا رہتا ہے. کیا یہ روایت آپ نے نہیں سنی؟ کیا یہ واقعی آپ نے نہیں سنا کہ اس کا کیا حال ہوا؟ تو ماں ہوتی ہے. دیکھیں یہ دو پلڑے بیلنس ہیں، ترازو جس کو کہتے ہیں، اسکیل کہیں گے، ٹھیک ہے، اسکیل، دونوں کا بیلنس ہونا ضروری ہے. حال پتہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر والدین نے تربیت حق ادا نہیں کیا، اولاد کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی کرے. یہ اللہ تعالی اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے. وہ چاہے تو آپ کے ماں باپ کو بخش دے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کے ماں باپ کو معاف کر دے جن نے کوتاہی کی ہے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے، اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. ان میں سے جو دنیا سے رخصت ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی سرخروئی عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو سلامتی عطا کرے، ہمارے ماں باپ کو عافیت عطا کرے، ہمارے ماں باپ کو دکھ اور غم سے محفوظ فرمائے، ہمیں ہمارے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. لیکن اگر تم پھنس گئے پھر کیا کرو گے؟ ماں باپ کا حق ادا نہ کرنے پر تو جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے، اللہ معاف نہیں کرے گا تو کیا کرو گے؟ اور یہ روایتوں سے ثابت ہے، جب تک ماں باپ معاف نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے بھی نہیں نکالے گا جب تک ماں باپ راضی نہیں ہو جائیں گے. اگر وہ جہنم کی آگ میں ماں باپ کو ستانے کی وجہ سے جلا دیا گیا، تو چونکہ میں نے یہ میری کیوں خیال ہے پتہ ہے کہ میں کچھ بچوں کو اولاد کو بھی سمجھاؤں. یہ جب ماں باپ کے بارے میں ہم بولنے جاتے ہیں نا، تھوڑا سا تربیت نہیں کی تو یوں دیکھا تو نے میری تربیت نہیں کی نا، یہ بدبخت ہے تم یہ جو سوچ رہے نا، دیکھا تو نے تربیت، یہ تمہاری بدبختی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہی تمہاری بدبختی ہے، یہی تمہارا مطلب کہ گھٹیا پن ہے، یہ تمہاری کم ظرفی ہے. کہ جب ہم چینل پر بات کر رہے ہیں تو وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، بات جنرلی کی جائے گی. تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم اس طرح کی سوچ پیدا کرو؟ الگ الگ چیزیں یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بات ہوتا ہے کہ جو کتنے ہمارے سے اسلام بھائی مدنی چینل میں آتے ہیں جو کہ پیرنٹس ہوتے ہیں، والد ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، بڑے بھائی ہوتے ہیں، بعض کے بعد تربیت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بڑے بھائی ہوتے ہیں. ہر ایک سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ یہ نہ سوچیں، بس ہمیں اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے اور ماں باپ کو راضی کرنا ہے، بالخصوص ماں کو راضی کرنا ہے، ماں کی خدمت کرنی ہے، ماں کا دل دکھنے سے بچانا ہے، کیونکہ اس سے انٹریکشن بہت زیادہ، واسطہ بہت زیادہ. باپ سے اتنا واسطہ نہیں پڑتا، دن رات اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا مانگنا کرنا، یہ زیادہ تر اولاد کا تعلق ماں سے رہتا ہے نا. یہ عمر کا ایک بہت بڑا حصہ 10 12 15 سال تک 14 سال تک یہ زیادہ تر گھر میں وقت گزارتا ہے، اور ماں بھی زیادہ تر گھر میں ہوتی ہے. تو ماں کے ساتھ انٹریکشن چونکہ بہت زیادہ ہے اولاد کا، اس لیے یہاں پر بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. باپ کی بھی تعظیم، باپ کا بھی ادب بچا لانا یہ ضروری ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہماری
ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو والدہ والد صاحب کی دعائیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ان کو امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ والی کو علم دین سیکھنے کا ذوق و شوق اس قدر تھا کہ روایت حدیث کے سلسلے میں، حدیث روایت کرنے کے سلسلے میں بارہا دور دراز شہروں کا سفر کیا، برسہا برس وطن سے دور بیٹھے اکتساب علم کرتے رہے۔ انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ میں طلب حدیث کے لیے مصر اور شام 2 مرتبہ ہو گیا، 4 مرتبہ بصرہ گیا، اور 6 سال حجاز مقدس میں رہا، اور ان گنت مرتبہ محدثین کے ہمراہ کوفہ اور بغداد گیا۔ شام، مصر، بصرہ، حجاز مقدس، کوفہ، بغداد، یہ چند مقامات تو آپ نے گنتی کروائے۔ اور وہ سفر جہاز نہیں تھا، ٹرینیں نہیں تھی، کاریں نہیں ہوتی تھی، گھوڑے اور اونٹ ہوا کرتے تھے ان دنوں، اس پر سفر۔ اور ہمارے یہاں گھنٹوں میں سینکڑوں کلومیٹر کا سفر نہیں ہوتا، دنوں اور مہینوں میں ہوتا تھا۔ پانی، کھانا، راشن سب لینا، کپڑے لینا، ہوا کے جھکڑ، کچھ نہیں۔ ابھی بھی تھوڑا سا یہاں سے لے کر ہائی وے سے حیدرآباد ہی اپنے اونٹ پہ چلتے ہیں، یہاں سے نکلتے تو ادھر تو ٹریفک ہو گیا، ادھر ہائی وے سے آتے، ہائی وے سے کونے میں سے اونٹ پہ بیٹھ کر حیدرآباد چلتے ہیں۔ ایک تو پہنچیں گے کب یہ نہیں پتا، تقریباً 150-55 کلومیٹر کے آس پاس حیدرآباد ٹو گیٹ تقریباً بنتا ہے، یا 145 کچھ ایسا بنتا ہے۔ پھر پتا چلے گا کہ حیدرآباد سے خالی آنا جانا کرتے ہیں، کتنی دیر میں گئے، کتنی دیر میں آئے، اور وہاں جا کر آپ کو بولے کہ کیوں آئے، ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ کیا ہم کبھی ایسے گئے؟ ارے بیٹھ کر سکون اور آرام کے ساتھ اگر علم ملتا ہے تو سیکھنے میں سستی ہے۔ اتنی مشقتیں اٹھائے کون، اتنی ریاضتیں اٹھائے کون، اتنی تکلیفیں اٹھائے کون؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنی تکلیف اٹھائی۔ اصل میں ان کو شروع سے ہی اس کا شوق تھا نا، ذوق تھا کہ میں پڑھوں۔ اب جیسے 10 سال کو پہنچی تو آپ کے دل میں علم حدیث کی تحصیل کا شوق پیدا ہوا 10 سال کی عمر میں، اور آپ نے بخارا کے درس حدیث میں داخلہ لے لیا۔ تو اس سے پہلے آپ نے کئی علمی مراحل طے کیے نا، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ والدہ نے بڑی علمی تربیت کی آپ کی۔ 10 سال کی عمر میں لکھا یہ ہوا ہے کہ علم حدیث کی تحصیل کا شوق پیدا ہوا، علم حدیث حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس سے پہلے کس قدر انہوں نے ان کی علمی تربیت ہوگی۔ ہمارے یہاں 10 سال کی عمر میں گھومنے پھرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے بچوں کو۔ تو یہ چیزیں بیان جو کی جاتی ہیں اس میں ہم سب کے لیے بڑے اسباق ہوتے ہیں، بالخصوص ہمارے میرے چینل کے ناظرین، کہ کیا ہمارے گھر کے بچے کا 10 سال کی عمر کے اندر ان کو کوئی ایسا ذوق و شوق پیدا ہوا؟ بس 10 سال کی عمر کیا، 25 سال کے ہو گئے، نماز پڑھنے نہیں آتی، 25 نماز پڑھنے نہیں آتی۔ سفر میں جائیں تو سفر کے اندر بعض اوقات گھر کے بڑے کہتے ہیں ہم کو، یہ میرا بیٹا جوان ہے، یہ ان کو ذرا لے جائیں، تھوڑی نماز وغیرہ تو سکھائیں۔ ارے والد صاحب، یہ 30 سال کا 25 سال کا نوجوان بیٹا آپ ہمارے حوالے کر رہے، لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی سکھائیں گے ان کو نماز بھی، اللہ نے چاہا تو۔ مگر اب وہاں تو ہمت نہیں نہ ہوتی کہنے کی کہ آپ 30 سال کا نوجوان 25 سال کا نوجوان ہمارے حوالے کر رہے ہیں کہ ان کو لے جائیں نماز وغیرہ سکھائیں۔ آپ نے 25 سال میں کو نماز تک نہیں سکھائی، کیا سکھایا اس کو؟ پھر کالج یونیورسٹی جانا سکھایا، صرف نوٹیں گنتی کرنا سکھائی؟ دیکھیے یہ جامعۃ المدینہ کے ہمارے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ مدنی چینل کے ناظرین کو دکھا رہا ہوں، یہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ، دکھائیے ان کو، مدنی چینل کے ناظرین ان طلبہ کو دیکھیں، یہ بھی ہمارے ملک میں رہنے والے طلبہ ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں ہے، ان میں دور حدیث کے بھی ہیں، ان میں مختلف بھی ہیں۔ صرف فیضان مدینہ کے چند طلبہ یہاں موجود ہیں، عالمی فیضان مدینہ کے، اور کم و بیش 7 سے 8 ہزار طلبہ ہمارے پاس پورے ملک کے اندر ہیں جو پڑھ رہے ہیں۔ اسلامی بہنیں اس کے الگ ہیں۔ یہ سارے طلبہ یہ بھی تو ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں رہتے ہیں۔ اسی طرح ساؤتھ افریقہ میں الگ ہیں، یو کے میں الگ ہے،
ہند میں الگ ہیں اور دیگر ممالک کے اندر ہمارے جامعہ الگ ہیں. وہاں بھی تو یہ لوگ اسی شہر کے نا, یہ مطلب کوئی کہیں سے مطلب کسی اور شہر امپورٹ نہیں ہوئی ہے, یہ جو گم ہے یہ امپورٹ نہیں ہوئی ہے کہ یار اس ملک میں رہ کے نہیں پڑھ سکتے, ہم نہیں پڑھ سکتے, یا یہاں ایسا مزاج نہیں کہ پڑھتے, یہ مزاج نہیں ہے. تو یہ اور بھی کئی مطلب عاشقان رسول علم دین حاصل کر رہے ہیں, یہ کیسے پڑھ رہے ہیں, یہ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ آگے ان کے بھی تو ماں باپ ہیں نا, سلام ہے ان کے ماں باپ کے اوپر جنہوں نے ان کے لیے جامعۃ المدینہ درس نظامی اور علم دین کا انتخاب کیا. اس میں تو ان کو زندگی بھر تو ماں باپ کو شکر ادا کرتے تھکنا نہیں چاہیے. یہ تو ان پر ان کے ماں باپ کا احسان ہے کہ جنہوں نے انہیں کسی اور مقام پر نہیں اٹھا کر بٹھایا تو علم دین کی گود میں لا کر بٹھا دیا کہ یہاں ہمارا بچہ پرورش پائے. اور اس کو انتخاب جامعۃ المدینہ کا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا کیا کہ یہاں تربیت ہوگی, سنت و بڑا ماحول ملے گا یہاں پر. یہ بھی تو ایک سوچ تو ہے نا, اور یہ سوچ ہمارے ملک کی ہے نا. جونسبرگ حاضری ہوئی تھی, وہاں دیکھا وہاں بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. آخر یہ کون ہے, کہاں سے آئے؟ اسی ملک کے. ہند میں کون سے؟ اسی ملک کے. دوسرے ملکوں کے تو نہیں ہے نا. تو اسی ملک کے اندر رہنے والے, گھروں میں رہنے والے عام لوگ اپنے بچوں کو, ان میں ایسے میرا خیال ہے ہزاروں طلبہ ہیں جن کے گھر والوں میں شاید کوئی عالم نہیں ہوگا. ہزاروں طلبہ وہ ہیں شاید جن کے گھر والوں میں کوئی عالم نہیں ہوگا, لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول ان کو ذہن دیا کہ میں بھی اپنے اوپر سے جہالت کا لیبل ہٹاؤں اور اپنے بچوں کو عالم دین بناؤں. یہ سوچ بنی نا, تھوڑے عرصے میں یہ سوچ بنی ہے. تو ہم کیوں نہیں, ہمارا بچہ کیوں نہیں, میرا بچہ عالم کیوں نہ بنے, میرا بچہ حافظ کیوں نہ بنے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ 75,000 مدنی منع اور مدنی منیاں مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک کی حفظ و نظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو آخر یہ اسی ملک کے ہیں, ہمارے ملک کے ہیں. افریقہ میں جاتے وہاں بھی مدرسۃ المدینہ ہیں, UK یورپ میں جاتے وہاں بھی ہمارے مدارس ہیں, بنگلہ دیش میں ہمارے مدارس ہیں, دنیا کے کئی ملکوں میں ہمارے مدارس ہیں. انہی ملک کے ہی تو پڑھ رہے ہیں. تو وہ ملک میں رہنے والے اپنی اولاد کو عالم اور حافظ بنا رہے ہیں نا, ہم کیوں نہیں؟ تو 10 سال کی عمر میں جو امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ کی طبیعت میں تحصیل حدیث کا ذوق پیدا ہوا, شوق پیدا ہوا, تو گویا کہ ان کی تربیت ایسی تھی نا. اور پھر آگے جیسے آپ نے سنا کہ انہوں نے بڑی بڑی شہروں کا سفر اختیار کیا, مشقت اٹھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زبردست حافظہ دیا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہ راوی کہتے ہیں کہ امام بخاری لڑکپن میں ہمارے ساتھ حدیث سننے کے لیے بصرہ کے مشائخ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے جو حدیث سناتے تھے ہم کو. 16 دن گزر جانے کے بعد ایک روز ہمیں خیال آیا اور ہم نے بخاری کو, امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی اب دوست ہے تو بخاری اس میں لکھا ہوا ہے, تو ہم نے بخاری کو ملامت کی اور کہا کہ تم نے حدیث ضبط نہ کر کے, یعنی نہ لکھ کر, اتنے دنوں کی کوششیں ضائع کر دی. امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ہم سے کہا اچھا تم اپنے ضبط شدہ نوٹ لے آؤ, جو آپ نے لکھا ہے وہ تو لے آؤ. چلو ہم اپنے اپنے نوٹ لے آئے. امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے سلسلہ وار حدیث سنانی شروع کر دی, یہاں تک کہ انہوں نے 15,000 سے زیادہ حدیث بیان کر ڈالی. یہ سن کر ہمیں یوں گمان ہوتا تھا کہ گویا یہ روایت ہمیں امام بخاری نے لکھوائی ہیں. اتنا غضب کا حافظہ تھا امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قوت حفظ بیان کرنے کے لیے یہ امر بھی کافی ہے کہ جس کتاب کو وہ ایک نظر دیکھ لیتے تھے وہ انہیں حفظ ہو جاتی تھی, حفظ ہو جاتی تھی. تحصیل علم کے ابتدائی دور میں انہیں 70,000 احادیث حفظ تھی, 70,000 احادیث حفظ تھی, اور بعد میں جا کر یہ عدد 3 لاکھ تک پہنچ گئی, جن سے 1 لاکھ احادیث صحیح اور 2 لاکھ غیر صحیح تھی. ایک مرتبہ بلخ گئے تو وہاں کے لوگوں نے فرمائش کی کہ اپنے شیوخ سے ایک ایک روایت بیان کرے, تو آپ نے
1000 شیوخ شیخ جن سے استاد جن سے حدیثیں لی تھی 1000 شیوخ سے 1000 حدیث زبانی بیان کر دی کہ ان سے یہ لی ان سے یہ لی ان سے یعنی 1000 حدیث اور کہ یہ حدیث میں نے کس شیخ سے لی اس کا نام بھی بیان کر دیا. یہ کمال کا حافظہ تھا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی کا. تو ایسے اور بہت سے آپ کے حافظے کے واقعات ہمارے طلبہ اور ہمارے اسلامی بھائی عموماً سنتے رہتے ہیں. پھر اسی پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور آتے ہیں ملاقات کرتے کہتے ہیں دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارا حافظہ اچھا کر دے, اللہ تعالیٰ ہمارا حافظہ اچھا کرتا. پہلے تو یہ ایک گمان نکال دے کہ میرا حافظہ خراب ہے, میں بھول جاتا ہوں. یہ بولنا بھی کبھی نہیں بھولا, یہ بولنا کبھی نہیں بھولتا کہ میں بھول جاتا ہوں, یہ یاد رہتا ہے. ایسے 10 کام ہیں جو یاد رہتے ہیں, چند چیدہ کام ہے جو بھول جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ حافظے کی کمی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہر ایک کو حافظے کی کمزوری لاحق ہو یہ لازمی نہیں ہے. یہ بعض اوقات بندہ اور لیتا ہے. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے میں بہت غصے والا ہوں, میں بہت غصے والا ہوں. غصے والا مطلب اب اس کے مزاج میں چیز آ جاتی ہے. میں بہت چڑچڑا ہوں, اس کے مزاج میں چڑچڑا آ جاتا ہے. میں بہت یوں ہوں, میں بہت یوں ہوں, میں بہت یوں ہوں, میں بہت کمزور ہوں, میں بہت ڈرپوک ہوں. تو یوں مطلب اس کے اندر آ جاتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے. دیکھیں بہت زیادہ ذہانت بھی اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا فرما دیتا ہے, اور وہ بہت زیادہ اس کے پکنگ پاور, اس کو کہتا ہے نا پکنگ پاور, اس کا بہت زیادہ کمپریہنسو قسم کا پکنگ پاور ہوتا ہے اس کا, اور بہت جلدی وہ پک کر لیتا ہے. تو ہم کہتے ہیں یار اتنی جلدی پک کر لیتے وہ کہ میں نہیں کر سکتا. تو وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز ہوتی ہیں بعض کے اندر. اگر اس کے اندر وہ صلاحیت زیادہ ہے تو آپ میں ہو سکتا ہے اور صلاحیت اس سے زیادہ ہو. تقسیم ہوتی ہے بعض اوقات بولنے کی, اس میں سننے یاد کرنے کی صلاحیت زیادہ تو بولنے کی بعض اوقات نہیں ہوتی. کسی میں بولنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے تو سمجھنے کی کم ہوتی ہے, سمجھنے کی ہوتی ہے تو وہ پھرتیلا کم ہوتا ہے. فلاں چیز تو ہر ایک کی کوئی نہ کوئی کوالٹی کم زیادہ کا یہ ہوتا ہے. تو اس میں اول تو میں یہ عرض کروں کہ احساس کمتری میں مت آئیے, کمپلیکس کا کبھی شکار مت ہوئیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے, اگلے کی اچھی صلاحیت کی ترقی کی دعا کیجیے اور اپنی کمزوری دور ہو اس کی اللہ سے دعا کیجیے. کمپلیکس کا احساس کمتری کا شکار مت ہوئیے اول. دوسری بات کہ ضروری نہیں ہے کہ بات جو میں بھول جاتا ہوں یہ میرے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے. بعض اوقات حافظہ کمزور نہیں ہوتا, توجہ کی کمی ہوتی ہے. کئی ایسے کام ہیں جو آپ نہیں بھولے, آپ کو خود ہی یاد آئے گا. مہینوں مہینوں, 2 مہینوں, سال 1.5 2 سال 5 سال پرانی باتیں آپ کو یاد ہیں. آپ کے گھر کی, آپ کے گاؤں کی, آپ کے شہر کی 100 باتیں یاد ہیں. دوپہر کو کیا کھایا یہ یاد ہوتا ہے. عشاء کی نماز کے فرض پھیرنے کے بعد تو پوچھے کہ امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی تھی, یاد نہیں ہوتی. صحیح ہے. آپ کو دوپہر کا کھانا یاد ہے, نماز سے پہلے کی گئی باتیں یاد ہے, یاد ہے کتنی رکعتیں پڑھی, سلام پھیرنے کے بعد بعدوں کا یاد ہے تو کتنی رکعتیں پڑھی. حافظہ کمزور تھا کہ نماز میں توجہ نہیں تھی. امام صاحب نے کون سی سورت پہلی رکعت میں پڑھی, کون سی سورت دوسری میں پڑھی. حافظہ کمزور تھا کہ توجہ نہیں تھی. میں نہیں کہتا کہ حافظہ کمزور نہیں ہوتا, ہوتا ہے, لیکن حافظہ ہی کمزور ہوتا ہے. میں اس حسر ختم کر دے, یہ جو آپ نے حسر کیا ہوا ہے نا یہ ختم کر دے کہ حافظہ ہی کمزور ہو یہ لازمی نہیں آتا. توجہ کی کمی کو بھی غور کیجئے کہ کہیں یہاں پر میری توجہ ہی نہیں ہے کہ میری توجہ کی کمی ہے. اس پر توجہ کیجئے کہ جس کام کو میں نے توجہ کے ساتھ کیا تھا وہاں پر میرے حافظے کی شکایت دی تھی, جس کام کو میں توجہ سے نہیں کر پا رہا ہوں میرے حافظے کی شکایت ہے. اور بعض اوقات یہ بات اتنی مسلط ہو جاتی ہے دماغ کے اوپر کہ یاد نہیں ہوتا کہ جب استاد صاحب یا کوئی بات پڑھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے, سیکھ رہے ہوتے, اسی دوران ذہن کے اندر یہ بات آ رہی ہوتی کہ یار یاد نہیں رہے گی تو یاد نہیں رہے گی. تو اب یہ یاد نہیں رہے گی کی بات نے آپ کی آدھی توجہ کو لے لی, یاد نہیں رہے گی. دوسری بات کسی کے پاس جانا ہے آدھی توجہ وہاں چلے گی. تیسری بات سونا ہے توجہ وہاں چلے گی. کھانا نہیں کھایا بھوک لگی تھوڑی توجہ وہاں چلے گی. نیند کا غلبہ تھوڑی توجہ وہاں چلے گی. بوریت ہو رہی ہے تھوڑی توجہ وہاں چلے گی. مستی مذاق کی عادت ہے تھوڑی سی وہ شوق پن ہوتا ہے بعض طلباء کے اندر تو آدھی توجہ وہاں چلے گی. کونی مارنے کی, بات کرنے کی,
چھیڑ چھاڑی کرنے کی یہ عادت ہوتی ہے، چھیڑخانی کرنے کی آدھی توجہ وہاں چلے گی، ادھر ادھر دیکھنے کی عادت ہوتی ہے آدھی توجہ وہاں چلے گی، فضول بولنے کی عادت ہوتی ہے آدھی توجہ وہاں چلے گی، بہت زیادہ کھانے کی عادت ہوتی ہے، اس کے اندر زیادہ پر آدمی مطلب پریشان ہو جاتا ہے۔ تو کئی کام ایسے ہیں جن میں ہماری توجہ ہم خود تقسیم کرتے ہیں۔ آپ نے کب کون سا سبق، کون سا درجہ 100% توجہ کے ساتھ لیا اور پھر آپ کہیے کہ جناب میں بھول گیا ہوں؟ جس کی یادداشت اچھی تھی، یعنی جس کو چیز یاد رہ گئی، میں کہتا ہوں کہ اس کی یادداشت کو بھی اس میں دخل حاصل ہے، نو ڈاؤٹ حافظہ کمزور ہوتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا کیونکہ اس کے اوراد، اس کے وظائف اور اس کے علاج موجود ہیں، تو یہ بیماری ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ لیکن ہر ایک کوئی اور لینا، جیسے کہ ہر ایک آ کے کہتا جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، تو باپا کہتے کہ لگتا ہے کہ یہ بھی ایک جادو ہو گیا کہ ہر کوئی سمجھتا کہ مجھے جادو ہو گیا ہے، یہ بھی کوئی جادو سا ہو گیا، ہر کوئی سمجھتا مجھے جادو ہو گیا، سب کو جادو کرنے کی پڑی ہوئی، سارے فارغ بیٹھے ہوئے کہ سارے ایک دوسرے کے جادو کرنے کے لیے پڑے ہوئے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی عادت ہے کہ ہر بات کو حافظے کے قصور میں مت لے کے جائیے، جہاں حافظہ واقعی کمزور ہے اس پر غور کیجئے کہ واقعی میرا حافظہ کمزور ہے۔ یہ سب کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، میرے چینل کے تمام ناظرین کے لیے بھی، کہ بھول ٹینشن خامہ خواہ کا فضول قسم کی پنچاتے لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسلامی بہنیں گھر میں کوئی سامان رکھا بھول گئی، یاد نہیں رہتا، ارے ابھی آپ کو یہ تو یاد ہے کہ اس کھانے میں نمک کتنا ڈالا تھا، مرچی کتنی ڈالی تھی، فلاں کتنا ڈالا تھا، گھی تیل ڈالا تھا، نہیں ڈالا تھا، سب یاد ہے، نہیں یاد تو چابی بھول گئی، توجہ نہیں ہے۔ ضروری کا حافظہ کمزور ہو، فضول قسم کی پنچاتے، فضول قسم کے ٹینشن دماغ پہ لے کر بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا۔ جہاں حافظہ واقعی کمزور ہو گیا وہاں اس کا علاج کریں۔ اس کے روحانی علاج مدنی پن سورے میں بھی موجود ہے، اس کے روحانی علاج علم دین کی کتابوں میں موجود ہے، سب آپ کو پتا ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ حافظے کے علاج بیان کرنے کے لیے میرا بھی کوئی نہیں تھا ذہن کہ میں کو حافظے کا علاج بیان کروں گا، یہ ضرور عرض کرنے کا میرا تھا ذہن کہ ہر بات کو حافظے پر لے کر مت جائیے کہ حافظے کی ہی کمزوری ہوتی ہے۔ تو امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی کو اللہ تعالیٰ نے کمال درجے کا حافظہ عطا فرمایا تھا، یہ ان کو ایک الگ سے صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ ویسے اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اس کی کرم نوازی، دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جیسا کام لینا اس کی مشیت میں ہوتا ہے تو وہ اس میں وہ صلاحیتیں عطا فرما بھی دیتا ہے۔ تو یہ ایک ان کو صلاحیتیں ملی، اور بھی کئی ایسے محدثین فقہاء کرام گزرے ہیں، اور ویسے بھی امیر سنت نے بھی لکھا، اور بھی بزرگوں نے فرمایا، امیر سنت نے بیان کیا کہ مفتی ذہین ہوتا ہے، مفتی کا حافظہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس کو یاد رکھنا ہوتا ہے نا۔ تو اب یہ بھی تھوڑا غور کرے نا تو بات وہیں توجہ سے ہی آ جائے گی۔ ایک تو ہوتا ہے واقعی قدرتی طور پر خود ذہن طبیعت ہوتی ہے، اس کے علاج ہیں، لیکن توجہ کا ہونا بہت ضروری ہے علم دین سیکھنے کے لیے، بلکہ میں کہتا ہوں دنیا کا کسی کام کو اچھی طرح لینے کے لیے اس کام کو توجہ سے کرنا پڑے گا، تب بھی آپ اس کام کو بہتر انداز سے توجہ نہیں ہوگی وہ کام بہتر انداز سے نہیں ہوگا۔ اوپری سطح پر اور ایک فارمیلٹی کے طور پر کسی کام کو کرنے کے لیے بیٹھیں گے، ایون کہ جو کیمرہ مین کھڑے ہوئے یہ فارمیلٹی کریں گے، ان کا رزلٹ وہ نہیں آئے گا۔ جو سوئچر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پروڈیوسر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اسکرپٹ رائٹر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو 10 قسم کے ہوتے ہیں، ایون کہ مبلغ بیان کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کی توجہ نہیں ہوگی وہ 10 قسم کے خیالات بھی ہوگا تو وہ کیا بول رہا ہوگا۔ جو کام توجہ کے ساتھ پری پلاننگ کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، مبلغ بیان کے لیے آئے پری پلان، یہ تیاری ہے، یہ بیان ہے، میں نے یہ باتیں بیان کرنی ہے، یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، یہاں پہ ختم کرنا ہے، یہ ذہن بنانا ہے۔ جب وہ پری پلان آئے گا تو اس میں اتار چڑھاؤ آئے گا بیان کے دوران، لیکن وہ اپنے مقصد پر رہتے وہاں تک لانے میں ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے جہاں تک اس کو لانا تھا۔ جب ایک شخص کئی راستے پہ جاتا ہے نا، آپ کے نکلو، اب آپ کو یہ نہیں پتا میں نے جانا کدھر ہے، تو آپ کبھی یوں ٹرن ہو جاؤ گے، کبھی یوں ٹرن ہو جاؤ گے، کبھی یوں گھومنے جاؤ گے تو کوئی گاڑی آ جائے گی، اب یار یہ کدھر سے آ گیا، بھائی آپ ہی سے حاضری سے نہیں نا کہ آپ کو جانا کدھر ہے، پہلے یہ بتاؤ۔ یہاں بھی جانا تھا، سوچا یہاں بھی چلا جاؤں گا، تو سوچا یار یوں گھوم کر بھی آ جاؤں گا۔ بھائی جب آپ کی اپنی سوچ ہی
میں مطلب کہ کوئی مستقل مزاجی نہیں ہے، آپ ہی پری پلان نہیں ہے، آپ ہی کوئی فکس ڈائریکشن کے اوپر چل نہیں رہے ہیں، تو پھر یہ تو ہوگا نا. تو سب سے پہلے بندہ اپنی کوئی لائن آف ڈائریکشن طے کرے کہ میرے جانا کہاں ہے، اس کے لیے مشاورت کرے. میں نے ایک روڈ ایگزامپل دی ہے، گاڑی کی ایگزامپل دی ہے، مثال دی ہے. آپ کو جانا کدھر ہے پہلے یہ طے کرے، کرنا کیا ہے آپ کو. اب یہ کوئی اینڈ موقع پر آ کر، یعنی آپ نے کوئی اتنا بڑا سفر طے کر لیا، سفر طے کرنے کے بعد اب کسی سے مشورہ کرے گا کہاں جاؤں، کیا مشورہ ہے خدا کے بندے. ابھی پھر گھوم کر آؤ گے اگر تمہاری سوچ تبدیل ہو گئی تو. جب چلے تھے اس راستے کے اوپر، جب روڈ پر آئے تھے تب سے کوئی ڈائریکشن بنا لیتے، میں نے جانا کدھر ہے، اس کو مشورہ کر لیتے جانا کدھر ہے. اب کوئی مطلب کہ کوئی اسلامی بہن چولہے پر سارا سامان چڑھا دے اور اب سوچتی رہے کہ پکانا کیا ہے، یہ بھی ڈال رہی ہوں، یہ بھی پکا کیا رہی ہو یہ نہیں پتا کیا پکا رہی ہوں، چاول تھا وہ بھی ڈال دیا، نمک تھا وہ بھی ڈال، مسالہ تھا وہ بھی ڈال دیا، پکی آ رہا ہے پتا نہیں کیا، جو پکے گا پھر کھانا پڑے گا. اب وہ نصیب جو پکا. تو پہلے تو کچھ سوچ تو ہوتی ہے نا کرنا کیا ہے. تو ہم ہر ایک پری پلان ہوتا ہے، جب پری پلان کرنا پھر اس کو اس کی پورا روڈ میپ جس کو کہتے ہیں نا روڈ میپ بنانا کہ یہ اس کام کو یہاں سے یہاں تک کرنا ہے اس طریقہ کار کے تحت. اب یہ طریقہ کار طے ہو گیا، اب اس طریقہ کار کے تحت کرنا ہے. اب اس پر پوری توجہ رکھنی ہے کہ میں ہٹ نہ جاؤں. مطالعہ کرنے والوں کے لیے سب بڑی آزمائش ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کو بیان تیار کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے. اب آپ جب کتاب کھولتے ہیں نا تو کتاب کھولتے وقت جس موضوع پر آپ کو مطالعہ کرنا ہے اس کے علاوہ کئی اور باتیں سامنے نظر آتی ہیں. آپ کو جو بات سمجھ میں آئی آپ نے وہاں چلے گئے، جو سمجھ میں آیا وہاں چلے گئے، وہ روایتیں وہاں نکل گئے، وہ قاعدے وہاں نکل گئے. آپ بتائیں گے آپ اپنے مضمون کی تیاری کر سکیں گے؟ آپ کے ہاتھ میں قلم ہوگی، جو بات دوران مطالعہ ایسی بات آئے گی جو اس وقت آپ کے لیے عنوان کے تحت نہیں ہے، آپ اس کی نشانی کر لو گے. عقل مند آدمی اس کی نشانی کر لے گا، کیونکہ پھر جب مضمون پورا ہونے کے بعد جب اس کو وہ بات اندر گردش کرے گی، یار وہ کیا بات تھی جو پڑی تھی، اتنی اچھی بات تھی یار، کدھر چلی گئی، اور اب کیا 150 200 سفے گھمائے گا؟ نہیں، اس نے یہاں سے یادداشت کری ہوئی ہوگی، یادداشت دے کر وہ آگے بڑھ گئے، یادداشت دے کر وہ آگے بڑھ گئے، یادداشت دے کر وہ آگے بڑھ گئے ہوگا کہ یہ بات یہاں لکھی ہے، یہ بات یہاں لکھی ہے، لیکن اپنے مضمون کو نہیں چھوڑے گا. اور جو راستے میں کام کی بات آ رہی ہے اس کو بھی جھٹکے گا نہیں، اس کو بھی ساتھ لے لے گا، مگر اس کو ابھی اپنی طرف رکھے گا، کیونکہ اس کے بعد اس کو اس کی ضرورت پڑے گی. لیکن اگر کوئی شخص یوں ہی گھومتا رہے، جو بھی بات سامنے ہے تو ڈیفینیٹ ہے کہ وہ ہفتہ گزر جائے گا لیکن ہمارا مضمون تیار نہیں کر سکے گا. اب کوئی شاید 10 کتابیں لکھنے کا ذہن ہو، 10 کے 10 مسودے ہوں، 2 دن اس میں سے لیا، 1 دن اس میں سے لیا، اس کی شاید زندگی نکل جائے گی لیکن ایک چھوٹا سا رسالہ بھی وہ نہیں لا سکے گا. ایک کتاب اٹھائے، سوچ کر اٹھائے کہ اس مضمون پر کام کرنا ہے، سوچ لے، اب اس پر تیاری شروع کرے. اب سب سے پہلے مواد نکالے، پھر مواد کو ترتیب دے، پھر اس کو اپنے جو اس کی جو سوچ ہے اس کے سانچے میں ڈھالے، پھر ایک اچھی مفید کتاب لانے میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے، ایک اچھا مفید بیان تیار کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، ایک اچھا اور مفید مقصد پانے میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے. یہ ہر ایک جگہ کے لیے کم و بیش یہ اصول امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. ہر جگہ پر میرا حافظہ کمزور ہے، میں کر نہیں سکتا ہوں، میں سے ہو نہیں سکتا ہے، یہ راگ لاپنا چھوڑ دیں. انشاءاللہ میں کروں گا. کیا انشاءاللہ؟ ساحل کے کنارے جھونپڑا تھا. مثال کے طور پر جو باتیں بطور تمثیل بیان کی جاتی ہے نا موٹیویشن کے لیے، ان میں سے ایک بات بیان کر رہا ہوں. ایک ساحل کے کنارے ایک جھونپڑا تھا. اب سورج مغرب کی جانب غروب ہو رہا ہے اور رات کا سناٹا چھا رہا ہے، اندھیرا. ڈوبتا سورج یہ کہتا ہوا جا رہا ہے کوئی جو میری جگہ لے سکے. اندھیرے سے کہہ رہا ہے کوئی جو میری جگہ لے سکے. اس ساحل کے کنارے جو ایک خستہ تھا جھونپڑا تھا، اس خستہ سے جھونپڑے کے اندر ایک ٹمٹماتا چراغ تھا. وہ چراغ سورج کو جواب دیتا ہے
میں کوشش کروں گا. کیا جواب دیتا ہے؟ میں کوشش کروں گا, مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں بھی تو روشن کر سکتا ہوں نا. کم از کم جو میرے قریب آئے گا اس سے تو فائدہ, وہ تو وہ فائدہ اٹھائے گا. تو اپنے اندر یہ احساس کمتری کی فیلنگز ہم سب کو ختم کر دینی چاہیے. اسی طرح ایک تمثیل بیان کی گئی ہے, یعنی اپنی شخصیت میں یہ جو احساس کمتری جو پیدا ہوتی ہے نا, یہ جتنے بھی آپ کے جو بزرگان ہیں جنہوں نے بڑے بڑے جو کام کیے ہیں, آپ ان کی سیرت دیکھیں, میں احساس کمتری نام کی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. ان کے ذہن پہ ہم کر لیں گے, ان کے ذہن خود اعلی حضرت کی سیرت دیکھیں, 14 سال سے پہلے جو فتوا دے دے, 14 سال کی, 13 سال کیا عمر تھی, 13 سال 4 ماہ 10 دن کی عمر میں جو مفتی بن جائے, اس کا کانفیڈنس لیول کیا ہوگا, اس کا کانفیڈنس لیول کیا ہوگا, اس کی خود اعتمادی کتنی مطلب سپرلیٹو کوالٹی کی, مطلب یہ اس کا کانفیڈنس لیول ہوگا. تو احساس کمتری جب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل کچھ کر جائیں گے. اسی طرح ایک تمثیل میں ہی ایک مثال بیان کی گئی کہ ایک دریا کے کنارے پتھر, ایک دریا میں پتھر گرا. جب پتھر گرا تو پتھر جیسے ہی گرا دریا میں موجیں بنی, وہ دائرے بنے اور وہ کناروں سے لگنے لگے, ہلچل آ گئی. اسی دریا کے کنارے ایک درخت کھڑا تھا پرانا, اس کو بھی سوجی, اور یہ کیا بڑی بات ہے, اس نے درخت سے پتا پھینکا, میں بھی پھینکتا ہوں, پتا پھینکا, نہ شور اٹھا نہ ہلچل آئی. کوئی عقل مند آدمی کہنے لگا کہ اگر درخت سے 100 پتے بھی پھینک دینا فرق نہیں پڑنا ہے, کہ جب تک کہ کوئی بھاری بھرکم چیز, وزندار چیز نہیں گرے گی, تو ہلکی 100 چیزیں ہلچل نہیں لاتی, ایک بھاری چیز ہلچل لے آتی ہے. اپنی شخصیت کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں, تکبر نہیں, عجب نہیں, خود پسندی نہیں, انانیت نہیں. خود اعتمادی ایک الگ شے. مثال کے طور پر میں خود اعتمادی کو امیر اہل سنت کے مدنی پھول سے واضح کرتا ہوں. امیر اہل سنت نے 12 فرمایا ہے کہ ہمت ہارنا اپنی ڈکشنری سے نکال دو. کس نے یہ سنا ہے؟ دیٹ از کولڈ خود اعتمادی, کانفیڈینس. ہمت نہیں ہارنی ہے, بڑھتے رہنا ہے. ایک چیونٹی چرتی ہے, گرتی ہے, گرتی ہے, آخر کار چرتے اپنی منزل کو پا لیتی ہے. ہمت نہیں ہارتی, ہمت نہیں ہارنی ہے, بڑھتے رہنا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام مسلم, امام نسائی, تمام ائمہ مجتہدین, محدثین, علماء کاملین, مفسرین, جو ہمارا اکابرین گزرے, ان کی سیرت کی جب اوراق کی ورق پڑھتے, جب ان کی سیرت و کتابوں میں جو لکھی گئی ہیں, ان کی سیرت کمال درجے کا کانفیڈنس ہوتا تھا. پھر مشقت اٹھانے کی میں ہمت ہوتی, طاقت ہوتی تھی, برداشت کر لیتے تھے. امام شافعی نے غربت کے دنوں میں تعلیم حاصل کی. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ غریب نہیں تھے, ان کے والد صاحب ان کے پیچھے پیسہ چھوڑ کر گئے تھے, مگر یہ جن کے پیچھے پیسہ نہیں اب ان کے لیے جو کہتے کہ میں غریب ہوں, وہ امام شافعی کو دیکھے کہ جن کے پاس کاغذ خریدنے کا پیسہ نہیں تھا, ہڈیاں لے کر اس پر حدیثیں جمع کیا کرتے تھے. امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جوتا سلوانے کے لیے پیسے نہیں تھے, اپنے وقت کے امام بن گئے. اور وہ جن کے پاس پیسہ ہے, اگر وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھے کہ ان کے والد ماجد پیچھے ٹھیک ٹھاک پیسہ چھوڑ گئے, مگر انہوں نے پیسے کو پیسہ بنانے, پیسے کو بزنس میں لگانے کے بجائے اپنا مال مداربت میں دے دیا, مداربت کر لی. ایک ہی محنت ایک کا پیسہ جس کو کہتے ہیں ہم, مداربت میں لے گئے اور خود علم دین سیکھنے میں لگ گئے, اور وہاں سے جو آمدنی آتی تھی اسی سے اپنا گزارا ہو جاتا تھا. سخاوت, شفقت, زہد, تقوی, پرہیزگاری, سادگی, انکساری اور حقوق العباد کا ایسا جامع ان کی سیرت تھی کہ ایک ایک چیز یہاں موجود ہے, لیکن وقت نہیں ہے. ایک ایک بات بیان کی جا سکتی ہے. تو جن کے پاس پیسہ ہے, میں تو دیکھتا ہوں, آپ بھی دیکھتے, پیسہ ہے, مجھے نہیں پتا کہ پیسے والے پیسے کروڑوں روپے ہیں,
کروڑوں روپے ہیں، کروڑوں روپے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ ہم اگر ہماری یہ آمدنی کو کہیں مطلب کہ مداربت میں ترکیب بنا لیں یا کوئی ایسا مناسب قسم کا روزگار کہ ہم ترکیب بنا لیں تو کوئی پرابلم نہیں آئے گی، اور ہم علم دین سیکھنے میں، تبلیغ دین میں، اسلام کی تربیت اشاعت میں، سنتوں کی تربیت اشاعت میں لگ جائیں، مگر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، اس طرح کا جذبہ ولولہ نہیں ہے کہ اتنا روپیہ آ گیا اب ان کو مطلب بس ٹھیک ہے نا، ختم نا، کتنا، مگر نہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں پیسہ آئے گا تو کچھ کریں گے، میں کہتا جی کہ پیسہ ہے وہ کیا کر رہے؟ یہ کام پیسہ غربت وغیرہ کا حصہ نہیں ہے، یہ تو جذبہ ہے، یہ تو شوق ہے، یہ تو ولولہ ہے، یہ تو جنون ہے جسے اللہ عطا کر دے، اب چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ غریبوں کے حصے میں، کم مالداروں کے حصے میں یہ نعمت زیادہ آئی، وہ یہ زیادہ کر گئے۔ اس لیے تمام اکابرین کی اگر ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو ان میں مالدار کم ہی گزرے، اور جو گزرے وہ مال کے کبھی حریص اور مال کے کبھی طالب نہیں تھے، ورنہ اکابر ہی نہ بنتے۔ وہ مال کے کبھی طالب و حریص نہیں تھے، مال ان کے مقدر کا تھا جو ان کو ملا، اور اس سے بھی سخاوت اور یہ کرتے گئے، خود قناعت اختیار کرتے گئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن دیتے گئے، اور اسی مال سے اپنے اور اپنے جو طلبہ ہوتے تھے، جو رفقا ہوتے تھے، ان کی مدد کرتے گئے۔ مال میں دل نہیں لگایا رہا، مال میں دل لگائے گا تو علم کہاں سے آئے گا؟ ان کو ان کے نصیب کا جو ملا وہ ملا، مال میں دل نہیں لگانا۔ علم سے بڑھ کر کوئی مال نہیں، یاد رکھے گا۔ علم دین سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے علم دین عطا فرما دیتا ہے، اسے فقہ کا علم عطا فرما دیتا ہے، اسے فقیہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ یہ روایتیں علم دین کے لیے، طالب علم دین کے لیے، ان کے راہ میں فرشتے پر بچھاتے ہیں، ان کے لیے سمندر میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، ان کے لیے سوراخوں میں چوٹیاں دعائیں کرتی ہیں، ان کے لیے استغفار کیے جاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہ ہیں وہ حاملین قرآن، حافظ قرآن، عالم دین، علم دین سیکھنے والے، ان سے محبت کرنے والے، علم دین کی طرف بڑھنے والے، کہ یہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے گھر سے نکلتے ہی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ ہے وہ طبقہ، اس طرف آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور علم دین کی محبت اور امام بخاری علیہ رحمت اللہ علیہ کا فیض عطا فرمائے۔ یعنی یہ ایک بات ان کی بیان کر دوں کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں نے کہا کہ ان کے والد ماجد ان کے لیے ٹھیک ٹھاک پیسہ چھوڑ کر گئے تھے، ان کی سیرت میں لکھا ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی لذائذ دنیاویہ اور عیش و عشرت سے امام بخاری کوسوں دور تھے۔ طلب علم میں بسا اوقات انہوں نے سوکھی ہوئی گھاس کھا کر بھی وقت گزارا ہے۔ ایک روز میں عام طور پر، ایک دن میں عام طور پر صرف 2 یا 3 بادام کھایا کرتے تھے۔ ایک وقت بیمار ہو گئے، اطباء جو ڈاکٹر نے بتلایا کہ سوکھی روٹی کھا کھا کر ان کی انتڑیاں سوکھ چکی ہیں۔ اس وقت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتلایا کہ وہ 40 سال سے خشک روٹی کھا رہے ہیں، اور اس طویل عرصے میں سالن کو بالکل ہاتھ نہیں لگایا۔ چاہیے امام بخاری کا فیض، چاہیے ہم سب کو امام بخاری کا فیض۔ تو کہ فیض ملنے کا راستہ جو ہے نا اپنے کنارے پر، فیض دو، فیض 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 برساؤ، اپنے جہاں بھی اوپر فیض برسے اپنے کے اوپر، میں جہاں بھی غلار ہوں میرے کو فیض برسنا چاہیے۔ اس راہ پر چلنے کے لیے ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، ذہن بنتا ہے، میرا بھی بنتا ہے، آپ کو بھی بنتا ہے، ہماری طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، ہماری طبیعت کے اندر وہ چیز اسپرٹ نہیں ہے جو ایک اسپرٹ ہونی چاہیے۔ اے مدنی چینل کے ناظرین اور ہمیں میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں امام بخاری علیہ رحمت اللہ علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ